ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7021 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,48,184 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,708 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,07,831، سندھ میں 1,51,352، خیبر پختونخوا میں 41,069، بلوچستان میں 16,195، گلگت بلتستان میں 4,394، اسلام آباد میں 22,432، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,911 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 47,73,496 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,989 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,20,065 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,109 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 21 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,021 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,429، سندھ میں 2,690، خیبر پختونخوا میں 1,294، اسلام آباد میں 247، بلوچستان میں 154، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 114 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ سرحدوں کا دفاع پاک بحریہ کی اولین ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کریکس ایریا کا دورہ کیا۔ سجاول میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز آمد پر کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل زاہد الیاس نے چیف آف دی نیول اسٹاف کا استقبال کیا۔ نیول چیف نے جنوب مشرقی سرحد کے ساتھ موجود اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ امیر البحر کو کریکس ایریا میں درپیش خطرات اور پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے مشکل موسمی حالات اور دشوار گزار علاقے میں فرائض کی انجام دہی پر نوجوانوں کے حوصلے اور عزم کو سراہا۔ امیر البحر کا کہنا تھا کہ ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں جذبے کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں اور آلات کا بھرپور استعمال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ سرحدوں کا دفاع پاک بحریہ کی اولین ذمہ داری ہے اور پاک بحریہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے بعد سماعت 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر نیب کے 3 گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیے جانے کے دوران لیگی کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس نے کارکنوں کو شہباز شریف کی گاڑی کے آگے سے ہٹا دیا، جبکہ حمزہ شہباز کو بھی بختر بند میں عدالت پہنچایا گیا۔ حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑی میں جیل لائے جانے پر خواجہ آصف نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ظلم و ستم کر رہی ہے، لیکن کب تک یہ ظلم و ستم کرتی رہے گی؟ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیب کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے موقع پر شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان پر جس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی وہ تمام کیسز بے بنیاد ہیں۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے بعد سماعت 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر نیب کے 3 گواہان کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہم بھی جذبات میں آ گئے تھے، جو بجلی گیس کے منصوبے تیزی سے لگا دیے۔ احتساب عدالت کے باہر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل کراچی واقعے کی رپورٹ کا خلاصہ آیا۔ کراچی واقعے کے حقائق کا عوام کو علم ہونا چاہیے۔ ایک ملک کے وزیر اعظم کی تصدیق کر سکتے ہیں تو عوام کا حق ہے کہ وہ جانے کہ آئی جی واقعے کے حقائق کیا ہیں۔ کراچی رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا جا سکتا ہے تو جذبات میں آ کر عوام کے مسائل بھی حل کرنے چاہیے۔ ہم بھی جذبات میں آ گئے تھے اور بجلی گیس کے منصوبے تیزی سے لگائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کورٹ میں سماعت براہ راست دکھانے کی درخواست کی ہے۔ براہ راست سماعت کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ مجھ پر کرپشن نہیں، اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے۔ 2.25 سال ہو گئے اور کیس کا پتہ ہی نہیں چلا۔
ایک ملزم مفتاح اسماعیل کا نام نیب نے وعدہ معاف گواہ کے طور پر لکھا۔ 10,000 سے زائد صفحات میں سے سینکڑوں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کیس کو براہ راست ٹی وی پر چلایا جائے، تمام اخراجات کو ہم برداشت کریں گے۔ معروف اداکارہ میرا کا کہنا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں سچی باکردار پاک دامن ہوں، اگر مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام سچ ثابت ہو گیا تو سر عام پھانسی پر چڑھ جاؤں گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اداکارہ میرا نے خود پر لگے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میرے دبئی میں ولاز ہیں جو کہ میرے اپنے نام پر ہیں، تو پھر میں کرپشن کیوں کروں گی۔ اداکارہ میرا نے یہ بھی کہا کہ میں تمام ایجنسیز کو کہتی ہوں کہ وہ میرا احتساب کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں سچی باکردار پاک دامن ہوں، اگر مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام بھی سچ ثابت ہو گیا تو سر عام پھانسی پر چڑھ جاؤں گی۔ پریس کانفرنس کے دوران بینک اسٹیٹمنٹ سامنے لانے کا کہنے والی اداکارہ میرا کچھ دیر بعد ہی اپنے ہی بیان سے مکر گئیں۔ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے صحافیوں کی جانب سے پوچھنے پر اداکارہ آپے سے باہر ہو گئیں اور صحافیوں سے تلخ کلامی کرتے ہوئے پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلی گئیں۔ واضح رہے کہ میرا کے مبینہ فراڈ کا شکار کوریوگرافر لاڈا نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران اداکارہ میرا نے غریبوں کے نام پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔